بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج ہم پڑھیں گے ایڈجیکٹیوز اور ایڈوربز کے بارے میں. یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن جو نئے سیکھنے والے یا چھوٹی کلاسوں والے لڑکے ہوتے ہیں ان کو کافی پرابلمز ہوتی ہیں کہ ایڈجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں یا کیسے بنتے ہیں، یا ایڈوربز کیا ہوتے ہیں یا کیسے بنتے ہیں. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ بکش ڈیفینیشن چھوڑ دیں، میں آسان الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایڈجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں. ایڈجیکٹیوز وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ناؤن کے بارے میں ہمیں مزید تفصیلات یا بات بتائیں. ابھی ناؤن کیا ہوتا ہے؟ ناؤن کسی بھی چیز کا نام، کوئی بھی چیز جس کو آپ چو سکتے ہیں، کوئی بھی چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے. جیسے آپ اپنے ارد گرد نظر جڑائیں، جو بھی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، ماؤس، لیپ ٹاپ، موبائل، گلاس، یہ سارے ناؤنز ہیں. اس کے ساتھ کوئی بھی لفظ لگ جائے، مثال کے طور پہ ماؤس ہو گیا، بڑا ماؤس، بڑا کیا ہو گیا؟ ایڈجیکٹیو ہو گیا. چھوٹا ماؤس، چھوٹا کیا ہو گیا؟ ایڈجیکٹیو ہو گیا. پیارا ماؤس، پیارا کیا ہو گیا؟ ایڈجیکٹیو ہو گیا. ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. رہ گیا ایڈوربز. تو ایڈوربز جو ہوتا ہے، جیسے کہ لفظ سے پتہ لگتا ہے، اس سے آپ ایڈ ہٹا لیں، کیا رہ گیا؟ ورب. تو ویسے تو یہ تین لفظوں کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن آپ ورب کے سمجھ لیں. مثال کے طور پہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، جیسے آئی رائٹ، میں لکھتا ہوں. کیسے لکھتے ہو؟ تیز تیز لکھتے ہو، آہستہ آہستہ لکھتے ہو، جلدی جلدی لکھتے ہو، موٹا موٹا لکھتے ہو، پتلے پتلے لکھتے ہو، پیارا لکھتے ہو. تو اس کو کہتے ہیں ایڈورب. نیچے ایگزامپلز ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. یا بعض ایڈوربز ایسے ہوتے ہیں جو ایل وائی کے ساتھ ختم ہوتے ہیں. جیسے میرے کرسر کو آپ دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. یونٹ میں آپ کو پڑھا لیتا ہوں، آپ کو امید ہے سمجھ آ جائے گی. سیکشن اے، لک ایٹ دیز ایگزامپلز. ان ایگزامپلز کو دیکھ لیں. Our holiday was too short. ہماری چھٹیاں بہت کم تھیں. The time passed very quickly. وقت گزرا بہت تیزی سے. Two people were seriously injured. دو لوگ سخت زخمی ہو گئے تھے. In the accident میں. نیچے کہہ رہا ہے quickly and seriously اور adverbs، کہ quickly اور seriously adverbs ہیں. Many adverbs are formed. زیادہ تر adverbs بنتے ہیں. are formed کا مطلب ہے بنتے ہیں from an adjective، ایک adjective سے. یعنی adjective اور آپ لی لگا لیں تو وہ adverb بن گیا. یہ دیکھیں ایڈجیکٹیو اوپر جو لائن ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے. کوئک ہو گیا جلدی، سیریس ہو گیا خطرناک، کیئرفل ہو گیا محتاط، کوائٹ ہو گیا خاموش، ہیوی ہو گیا بھاری، بیڈ ہو گیا برا. نیچے لکھا ہوا ہے ایڈورب. یعنی جو ایڈجیکٹیوز ہیں ان کے ساتھ آپ لی لگا لیں تو یہ ایڈورب بن گیا. مثال کے طور پر اوپر کوئک جلدی، نیچے کوئکلی جلدی سے، اردو میں سے آ گیا. سیریس سخت، سیریسلی سختی سے. کیئرفل محتاط یا احتیاط، کیئرفلی احتیاط سے. کوائٹ خاموش، کوائٹلی خاموشی سے، جیسے وہ خاموشی سے نکل گیا. ہیوی بھاری یا شدید کیا بارش ہو گیا نا. ہیویلی موسلا دار. بیڈ برا، بیڈلی برائی سے. کوئی مشکل نہیں ہے. یہ دیکھیں not all words ending in ly اور adverbs، کہ وہ سارے الفاظ جو ly میں ختم ہوتے ہیں are adverbs، adverbs نہیں ہوتے ہیں. some adjectives، کچھ adjectives اینڈ ختم ہوتے ہیں in ly to بھی، یعنی کہ کچھ ایڈجیکٹیوز جو ہے وہ بھی لی میں ختم ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، کل والا لفظ پھر آ گیا. یہ فار ایگزامپل نہیں ہے، فار ایگزامپل. کیا ہے؟ فار ایگزامپل. یہ دیکھیں فرینڈلی، یہ ایڈجیکٹیو ہے.
دوستانہ ماحول سے، لیولی خوشی سے، ایلڈرلی عمر رسیدگی سے، لونلی تنہائی سے، سلی بیوقوف، لولی پیارے انداز سے، یا اچھا جیسا دیٹ واز اے لولی مووی، دیٹ واز اے لولی کارٹون، دیٹ واز اے لولی سانگ. ابھی یہ سیکشن بی میں دیکھ لیں ایڈجیکٹیو اور ایڈورب، یعنی ایڈجیکٹیو لگے گا یا ایڈورب لگے گا. یہ دیکھیں ایڈجیکٹیوز کوئک، کیئرفل ایٹسٹرا. ٹیل اس اباؤٹ ناؤن، یہ تو میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ایڈجیکٹیو جو ہوتے ہیں وہ ہمیں ناؤن کے بارے میں بتاتے ہیں. یعنی اس کو چھوڑے، آپ کو میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ بریکٹ پہ آپ نے نہیں پڑھنا، آپ کو کنفیوز ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بک انگلش میں ہی آپ کو ٹیچ کرتی ہیں، تو اس لیے وہ پرنتھسس یا بریکٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. جب آپ کسی اور زبان میں انگلش کو ٹیچ کرتے ہیں پھر اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. تو کیا کہتے ہیں بریکٹ والا آپ نے بالکل نہیں پڑھنا، اگر پڑھ لیا تو کنفیوز. وی یوز ایڈجیکٹیوز بیفور ناؤنز، ہم استعمال کرتے ہیں ایڈجیکٹیوز کو ناؤن سے پہلے. یہ تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے. سیم از کیئرفل ڈرائیور، ڈرائیور ناؤن ہو گیا تو کیئرفل ایڈجیکٹیو ہو گیا. سیم بڑا محتاط ڈرائیور ہے، بریکٹ میں چھوڑیں. وی ڈیڈنٹ گو آؤٹ، ہم باہر نہیں گئے، بیکاز آف دا ہیوی رین، موسلا دار بارش سے. بیکاز آف کی وجہ سے، بیکاز کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ، لیکن بیکاز آف، ڈیو ٹو، اوونگ ٹو، یہ تین الفاظ ہیں، یہ اس کا مطلب ہے کی وجہ سے. اچھا یہ دیکھ لیں ایڈوربز quickly, carefully, etc. tell us about a verb. ابھی یہ بھی میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا ہے کہ ایڈورب جو ہوتے ہیں یہ ورب کے بارے میں بتاتے ہیں. ڈیفینیشن آپ چھوڑ لیں، آپ کو خاص کر یہ بریکٹ والی آپ کو کنفیوژن ہو جائے گی. سیم ڈرو کیئرفلی، سیم نے گاڑی چلائی احتیاط سے کیا کیا، چلائی، یعنی ورب کے بارے میں. along the narrow road، تنگ روڈ میں، بریکٹ میں چھوڑیں. we didn't go out، ہم باہر نہیں گئے، because کیونکہ it was raining، بارش ہو رہی تھی، heavily، موسلا دھار یا تیز بارش ہو رہی تھی. ادھر تھا because of کا مطلب ہے کی وجہ سے، ادھر ہے because کا مطلب ہے کیونکہ. اچھا یہ دیکھیں کمپیئر مین موازنہ کریں مین آسان الفاظ میں کہ یہ بھی دیکھیں ان میں فرق کیا ہے. شی اسپیکس، وہ بولتی ہے، پرفیکٹ انگلش، اچھی انگلش، یہ لکھا ہوا ہے ایڈجیکٹیو، ٹھیک ہے. شی اسپیکس انگلش پرفیکٹلی، وہ انگلش بولتی ہے اچھی طرح سے، سارا کچھ لکھا ہوا ہے. وی آلسو یوز ایڈجیکٹیو after some verbs especially be کا مطلب ہوتا ہے اظہارم، and also look, feel, sound, etc. compare. آسان الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں ایڈجیکٹیو کو اظہارم یا بی کے بارے میں، بی خود تو یوز نہیں ہوتا نا، یہ پہلے بھی کئی یونٹس میں نے کہا کہ بی سے از آر ایم واز ور 5 الفاظ بن جاتے ہیں کہ ایڈجیکٹیوز بی، لک، فیل، ساؤنڈ کے بعد اکثر لگتا ہے. یہ دیکھیں پلیز، مہربانی کر کے، بی کوائٹ، خاموش رہیے. اس بی کا مطلب ہے رہیے کیونکہ یہ امپیریٹو ٹینس ہے. خاموش ہو جائیے، خاموش رہیے. I was disappointed، میں بڑا مایوس تھا، that کہ my exam results were so bad، کہ میرے ایگزام کے رزلٹ بہت برے تھے. ور بی سے بن گیا. Why do you always look so serious، تم اتنے سنجیدہ کیوں نظر آتے ہو ہر وقت. I feel happy، میں تو خوش رہتا ہوں. یہ دیکھیں please speak quietly، مہربانی کر کے خاموشی سے بولیے. I was unhappy، میں بڑا خفا تھا. that کہ I did so badly، میں نے اتنا برا کیا. in the exam میں. why do you never take me seriously، آپ مجھے اتنی سنجیدگی سے کیوں نہیں لیتے ہیں. the children were playing happily، بچے کھیل رہے تھے خوشی سے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں we also use adverbs before adjectives.
اچھا انہوں نے بات لمبی کر دی ہے، میں نے آپ کو شروع میں بتانا تھا لیکن میں نے کہا آپ لوگ کنفیوز نہ ہو جاؤ. ایڈورب جو ہوتا ہے 3 لفظوں سے پہلے یوز ہوتا ہے. نمبر 1 ورب، نمبر 2 ایڈجیکٹیو، نمبر 3 کوئی اور ایڈورب. ابھی آپ سوچیں گے ایڈورب کسی اور ایڈورب کے بارے میں کیسے بتائیں گا، تو اس کی ایگزامپل ایزی یہ ہے کہ جیسے میں بہت خوش ہوں، سچی سے بھی میں خوش ہوں، کہ میں بہت خوش ہوں، میں خوش ہوں، آئی ایم ہیپی. میں بہت خوش ہوں، آئی ایم ویری ہیپی. ویری کیا ہو گیا؟ ایڈورب. اگر آپ دوسرا ایڈورب لگا لیں تو وہ ایڈورب اس ایڈورب کے بارے میں بتائے گا. آئی ایم ویری ویری ہیپی، میں بہت ہی خوش ہوں. تو یہ ڈبل ویری جو ہو گیا، یہ ایڈورب 2 ایڈورب ہو گئے. ایک ایڈورب دوسرے ایڈورب کے بارے میں. پھر سنیں، ایڈورب جو ہوتا ہے 3 الفاظوں کے بارے میں ہمیں مزید بتاتا ہے. نمبر 1 ورب، نمبر 2 ایڈجیکٹیو، نمبر 3 کوئی دوسرا ایڈورب. وی آلسو یوز ایڈورب بیفور. یہ تو وہی بات ہے. یہ دیکھیں ریزنیبلی چیپ، کافی حد تک سستا. چیپ کا مطلب ہے سستا. ریزنیبلی معقول طور پر یا کافی طور پر. یہ دیکھیں ایڈورب ایڈجیکٹیو. ٹیریبلی سوری، بہت ہی افسوس. اردو میں ہم کہتے ہیں صد افسوس، صد. انکریڈبلی انتہائی پھرتی سے. یہ انکریڈبلی انتہائی کوئکلی پھرتی سے. نیچے دیکھیں اٹس ریزنیبلی چیپ ریسٹورانٹ. یہ تو بہت ہی سستا ہوٹل ہے. اینڈ دا فوڈ از ایکسٹریملی گڈ. اور کھانا تو بہت ہی اچھا ہے. I am terribly sorry. مجھے بہت ہی افسوس ہے. I didn't mean to push you. میرا مطلب آپ کو دھکیلنا یا دھکا نہیں تھا. Maria learns languages incredibly quickly. Mary سیکھ جاتی ہے زبانیں بہت ہی جلدی سے یا ناقابل یقین حد تک جلدی سے. The examination was surprisingly easy. ایگزام حیران کن حد تک آسان تھا. Two people were seriously injured. 2 لوگ بہت ہی زخمی ہو گئے تھے. In the accident میں the meeting was very badly organized. اس میٹنگ کو بہت ہی برے انداز سے ترتیب دیا گیا تھا. تو یہ تھا ایڈجیکٹیو اور ایڈورب. امید ہے آپ کو بہت کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. آپ لوگ یہ لیسن یا یہ یونٹ یا یہ ویڈیو 3-4 دفعہ دیکھ لیں تو امید ہے آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے ایک لفظ بھی نیا کوائن ہو گیا ہے یا بن گیا ہے، ڈکشنریز میں بھی آ گیا ہے، ٹک ٹاک مینٹیلٹی. ٹک ٹاک مینٹیلٹی کا مطلب ہے کہ سڑک پڑک میں کچھ ہو جائے یا جٹ پٹ کٹ ہو جائے یا شارٹ کٹ. یعنی جو نئی پوت یا نسل ہے وہ کہتی ہے یا سمجھتی ہے کہ ہم ایک ویڈیو دیکھ لیں، وہ بھی اسکیم کر کے دیکھ لیں یا اسکین کر کے دیکھ لیں، یعنی جلدی دیکھ لیں تو ہم کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی. نہیں، ایسا نہیں آ سکتا. آپ لوگوں نے یہ ویڈیو 3-4 دفعہ غور سے احتیاط سے دیکھنی ہے، نوٹس بنانے ہیں، تب جا کے آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.